کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی۔ جیسے سورۃ النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے، دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے۔ دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے۔ زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلمًا وعلوا، حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، بغیم بینہم، ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے۔ تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ جب حق منکشف ہو گیا، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، پھر بھی کفر کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے۔ آپس میں باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارثہ اور کرز، جب یہ چلے تھے یمن سے، نجران سے، تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو، تو اس نے کہا تعس العمد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا، ابو حارثہ نے، تعست امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا، جو کچھ کہا تھا، تمہیں کیوں اس طرح برا لگا؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ وہی نبی ہیں، ہم پوری طرح جان چکے ہیں، وہ وہی نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے ہم، وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے، رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ، اور مصر کی حکومت کے، اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں حیثیت دی ہے، مراتب دیے ہیں، اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے۔ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے، جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں اپنی، یا نیک عمل کریں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ واولئک ھم الضالون، اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہی بات ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد ہوگی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے۔